یہ کون کون سے سیغے میں آپ لوگوں سے کلاس میں پوچھوں گی، تو آپ لوگ ریڈی ہیں میں آپ لوگوں سے پوچھوں انشاءاللہ؟ آپ اس کو دیکھ کر آئے ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے؟ دیکھا تھا دیکھا تھا؟ چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، بارک اللہ فیک۔ تو پھر میں ایک بیچ میں سے پوچھ لیتی ہوں، فتح لفظ ہے فتح ان سب مردوں نے کھلا، یہ کوئی مجھے پلیز بتائے یہ سیغہ کون سا ہے؟ یہ جمع مذکر غائب کا۔ شاباش، بارک اللہ فیک۔ اچھا، اس کے علاوہ مجھے اب کوئی اور بتائے، نصرتا یہ کون سا صیغہ ہے؟ جلدی جلدی بتائیں۔ یہ ہے جی تثنیہ مذکر غائب۔ دوبارہ نوٹ کریں، دوبارہ دیکھیں۔ تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث غائب۔ شاباش، بارک اللہ فیک۔ تثنیہ مؤنث غائب۔ شاباش، بارک اللہ فیک۔ اچھا، اس کے بعد بتائیں اکلنا یہ کون سا صیغہ ہے؟ اکلنا جمع مؤنث غائب۔ شاباش، بارک اللہ فیک۔ اس کے بعد بتائیں جا کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب۔ واحد مذکر غائب۔ اب یہ مجھے بتائیں، کیونکہ مجھے تو یہاں پہ اب یہ آپ لوگ کے نیم وغیرہ شو نہیں ہو رہے، تو اب یہ سب کو سمجھ آ گیا؟ دو تین ہی مخصوص لوگ جواب دے رہے ہیں، مجھے یہ بتانا پہلے، یہ سب کو سمجھ آ گئی بات بھی سیدھی سب کو سمجھ آ گئی؟ کوئی ایسا تو نہیں جس کو نہیں سمجھ آئی یہ بات؟ جی باجی لاسٹ ٹائم الحمدللہ ساری سمجھ آ گئی۔ تو کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہے مجھے ابھی بتا دے، میں اس کو ابھی دوبارہ ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ وہ پیچھے نہ رہ جائے، مجھے بتا دے کہ اگر اس کو صیغہ سمجھ میں نہیں آیا تو میں اس کو تھوڑا سا شناخت کا اس کا طریقہ بتا دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرسٹ پچھلے سکی تھی کچھ ٹائمنگ کی وجہ سے۔ سوری، آپ کی آواز بیچ میں کٹ رہی تھی، مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ پلیز دوبارہ بتائیں کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جی دیکھو، 2 سیٹرڈے جو کلاسز ہوئی نا وہ میں نہیں لے سکی تھی، تو آج وہ سمجھ لیں میں نے فرسٹ کلاس لی ہے، تو پچھلے 2 لیسن جو ہے نا تو ان کے بارے میں مجھے نا اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے، یہ تھوڑا سا گرامر کا۔ چلیے ٹھیک ہے، پھر آپ ایسا کیجیے گا نا، میری وہاں پہ گروپ میں ریکارڈنگس آئی ہوئی ہیں، دونوں لاسٹ لیکچر جو ہوئے تھے نا ان کی ریکارڈنگس موجود ہیں، پلیز اگر آپ کے پاس سن لیجیے گا، اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے آپ مجھ سے پرسنل میں پوچھ سکتی ہیں۔ یہ کسی کا مائک اگر کچھ مجھے لگتا ہے شور کر رہا ہے، آپ اس کو پلیز بند کر دیں، مجھے اور کا کھلا ہے۔ جی باجی آپ کے پرسنل نمبر سے، اور باجی ایک چیز اور پوچھنی تھی، یہ جو آپ گرامر کا مطلب بک ہے یہ اویلیبل ہے، کہاں سے مل سکتی ہے مجھے؟ کیونکہ مجھے اس طریقے سے PDF یا اس طرح مشکل ہے۔ آپ ایسے کیجیے گا، گروپ میں اگر آپ ایڈ ہیں تو وہاں پہ یہ سارا چیز یہ سارے یہ سینڈ ہو چکی تھی کہ کہاں سے، اور میرے خیال سے انہوں نے ایڈریس بھی بتایا ہوا تھا کہ کہاں سے ملے گی، تو ایسا ہے کہ آپ یا تو پرسنل میں پوچھ لیجیے گا مجھ سے یا ہیرا سسٹر سے، تو وہ انشاءاللہ آپ کو نا گائیڈ کر دیں گی اس بارے میں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیں میں اپنا سبق شروع کرتی ہوں آج کا بغیر کسی تاخیر کے، اور آج کا بڑا امپورٹنٹ سبق ہے، آپ لوگ سارے کاپی پینسل اپنی نوٹ بک آپ لے کے بیٹھ جائیے۔ آج ہم نے ایک چیز، میں نے ٹرانسلیشن کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک چیز ہم نے سیکھنی ہے، وہ ہے سیغوں کی شناخت۔ ایک ہم نے سیغوں کی شناخت ہم نے کی تھی واحد مؤنث تثنیہ کے حساب سے، آج میں نے آپ کو جو ایک سیغوں کی شناخت بتانی وہ بتانی ہے فائل کے لحاظ سے، سبجیکٹ کے لحاظ سے۔ جیسے کہ سبجیکٹ ہوتا ہے انگلش میں بھی ہمارے سبجیکٹ ہوتا ہے، آبجیکٹ ہوتا ہے،
اور ورب ہوتا ہے. اسی طرح سیغوں میں بھی سبجیکٹ ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، کام کرنے والا. بعض اوقات وہ ہڈن ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ شو ہو رہا ہوتا ہے. ہم نے اس چیز کو آج تھوڑا سا ریکگنائز کرنا ہے، کہاں وہ شو ہو رہا ہے، کہاں وہ ہڈن، تاکہ ہمیں تلاش کرنا آ سکے. یہ مجھے بتانا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم نیکسٹ ٹرانسلیشن کریں گے تو ٹرانسلیشن میں آپ لوگوں کو اعراب لگانے کا نہیں پتہ لگے گا. آپ لوگ پھر مجھ سے پوچھیں گے کہ یہاں پہ کیا لگانا ہے، پیش آئے گا یا ضمہ آئے گا یا فتحہ آئے گا. تو یہ چیزیں اگر تھوڑی سی پہلے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں تو آپ کو ٹرانسلیشن میں بھی کافی یعنی کہ مدد ملے گی. اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ چیزیں پہلے بتا دیتی ہوں اور پھر وہ اس کو بہت زیادہ آسانی محسوس کرتے ہیں ٹرانسلیشن کرنے میں. تو اس لیے غور سے سنیے گا آج کا سبق، غور سے اس کو دیکھیے گا، پھر ٹرانسلیشن میں آپ کو یہ بہت ہیلپ کرے گا. یہ سمجھ لیں یہ سبق سے آج ایکسٹرا چیز ہے، یہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایکسٹرا بتاتی ہوں، کیونکہ یہ چیز جو آتی ہے نا فاعل مفعول، یہ ایڈوانس لیول میں بتائی جاتی ہے جا کے. لیکن آپ لوگ کی ٹرانسلیشن یہ پہلے آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ پھر بچے مجھ سے جب اسٹوڈنٹس کرتے ہیں تو مجھ سے یہی پوچھتے ہیں کہ میم اب یہاں پہ کیا لگانا ہے، یہاں پہ یہ آپ نے یہ کیسے لگایا تھا ضمہ، یہاں پہ ظاہر ہے ان کو یہ چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی تو یہاں پہ ضمہ کیسے آیا. پھر وہ مجھ سے پوچھتے ہیں یہاں پہ فتحہ کیسے آ گیا. تو یہ چیز فاعل مفعول اگر یہ تھوڑی سی چیز کلیئر ہوگی تو آپ انشاءاللہ تقریباً 70% آپ ٹرانسلیشن انشاءاللہ کر لیں گے اور یہ لگا لیں گے اس پہ آپ. ہم لوگوں نے پیچھے ماضی کے 6 صیغے پڑھے تھے غائب کے، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا. آج میں ان 6 صیغوں کے بارے میں ہی بات کروں گی. دیکھیں سب سے پہلے صیغہ ہوتا ہے ضربا، وہ ہوتا ہے واحد مذکر غائب کا. یہ چیز تو آپ لوگوں کو کلیئر ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی شناخت اور علامتیں کیا ہیں. یہ جو صیغہ ہوتا ہے نا واحد مذکر غائب کا، یاد رکھیں، اس کے آگے لکھ لیں، یہ صیغہ ہمیشہ سب علامتوں سے خالی ہوتا ہے. اس میں کوئی علامت نہیں ہوتی ہے، فاعل کی کوئی علامت نہیں ہوتی ہے. اس میں سے بعض اوقات ہم نے حذف یعنی کہ نا ہڈن ایک ہم لوگوں نے نکالنی ہوتی ہے، کوئی ضمیر، کوئی بھی پوشیدہ ہڈن یعنی کہ سبجیکٹ ہم نے خود نکالنا ہوتا ہے. تو یہ یاد رکھ لیں کہ واحد مذکر غائب کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ سب علامتوں سے خالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ضربا، دوسرا صیغہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا واحد تثنیہ مذکر غائب کا ضربا. ضربا میں آخر میں جو الف ہوتا ہے نا، الف شو ہو رہا ہوگا، ضربا با کے ساتھ جو الف آیا ہوا ہے جو کہ ہمیں تثنیہ جس سے ہم تثنیہ کی پہچان کرتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ تثنیہ کا صیغہ ہے. یہ الف جو ہوتا ہے نا یہ ایک تثنیہ مذکر غائب کی بھی علامت ہوتا ہے اور ضمیر فاعل بھی کہتے ہیں. ضمیر فاعل یعنی کہ ایک سبجیکٹ، کام کرنے والا، ٹھیک ہے. یہ اس میں یہ فاعل کی علامت ہوتی ہے. اسی طرح ضربو ہم نے تیسرا صیغہ پڑھا تھا جمع مذکر غائب کا ضربو. ضربو میں دیکھیں آپ نوٹ کریں آخر میں جو واو ہے نا، واو یہ جمع مذکر کی علامت ہے اور ضمیر فاعل ہے، اور ضمیر فاعل ہے، سبجیکٹ ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آ جاتا ہے ضربت، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. یہ بھی جو یہ ساکن ہے نا یہ اس کی واحد مؤنث غائب کی علامت ہے. یہ بھی صیغہ علامت سے خالی ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی صیغہ علامت سے خالی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ضربتا، تثنیہ مؤنث غائب کا ہم نے دوسرا صیغہ پڑھا تھا ضربتا. اس میں جو تا ہے نا، تا یہ علامت تانیث ہے، مؤنث کی علامت، یعنی کہ جس سے آپ کو پتہ لگتا ہے مؤنث کا صیغہ ہے. اور الف جو اس کے ساتھ تا کے ساتھ جو الف ایڈ ہے نا یہ علامت تثنیہ و ضمیر و فاعل ہے. یعنی کہ یہ علامت جو ہے وہ تثنیہ کی بھی ہے، الف جو تا کے ساتھ جو ہے ضربتا میں تا کے ساتھ جو الف ہے وہ تثنیہ اور ایک فاعل کی علامت بھی ہے، سبجیکٹ یعنی کہ کرنے والا بھی ہے. ضربتا کون سا تسمیہ ہے؟ تسنیہ مؤنث غائب. میں آپ کے سوال لیتی ہوں انشاءاللہ، آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیں جو آپ کے ذہن میں کوشچن ہے، میں لاسٹ میں آپ سے لیتی ہوں کوشچن. اوکے. اس کے بعد جناب ایک ہے اگلا صیغہ ہے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہمارے پاس آیا تھا ضربنا، جو ہم نے لاسٹ میں پڑھا تھا ضربنا. تو یہ جو نون ہے یہ نون مفتوح جمع مؤنث غائب کی علامت ہے اور ضمیر فاعل ہے. نون جو ہے نا اس میں لاسٹ میں جو ہے نا نصب جس کے نون کے اوپر وہ آیا ہوا ہے فتحہ آیا ہوا ہے، مفتوح ہے جو، یہ جمع مؤنث غائب کی ہے اور اس میں جو یہ اور اس کی یہ ضمیر فاعل ہے، یہ نون ضمیر فاعل بھی ہے. یعنی کہ اگر ہم فعل فاعل اور آگے مفعول اس کے ساتھ لگا کے ہم لوگ یہ جملہ ایک پورا بن سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو بتائی یہ صیغوں کی علامتیں ہیں، یہ اس کے سبجیکٹس ہیں کام کرنے کے. یعنی کہ جو علامتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا کہ جیسے تثنیہ کی، جمع مؤنث کی، یہ سبجیکٹ بھی ہیں ساتھ ساتھ، فاعل کام کرنے والا. سبجیکٹ آبجیکٹ کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، آپ لوگ انگلش میں بھی میرے خیال سے الحمدللہ پڑھ چکے ہوں گے. سبجیکٹ از دا پرسن اور تھنگ،
that performs an action, and object is the person or thing that receive the action, and verb that shows an action. तो यही चीज़ें हैं, सेम इसमें भी यही चीज़ें आएँगी, लेकिन बस फ़र्क इतना पड़ जाता है कि इंग्लिश में जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें हम लोग सब्जेक्ट को पहले लेकर आते हैं, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जब हम अरबिक को करते हैं, तो अरबिक में टोटली ये काम चेंज हो जाता है। उसमें पहले हम लोग फ़ेल को लेकर आते हैं, यानी कि जैसे वर्ब आता है ना सेकंड पे इंग्लिश में, तो यहाँ पे फर्स्ट में आ जाता है, और सब्जेक्ट जो उधर पहले आ रहा होता है इंग्लिश में, यहाँ पे सेकंड पे आ जाता है, और ऑब्जेक्ट जो वहाँ पे थर्ड पे होता है, तो यहाँ पे भी थर्ड पे आता है। लेकिन हाँ, एक बात है, ऑब्जेक्ट कभी फेल से पहले भी आता है अरबिक में, मैं आपको बता रही हूँ। वो उस टाइम पे आता है जब कहीं किसी जुमले में ताकीद मंसूब हो, यानी कि ताकीद उससे चीज़ से मंसूब हो, ताकीद करना मुराद हो उससे। और इसकी कुरान पाक में बहुत सारी मिसालें मिलेंगी। लेकिन याद रखिएगा, अरबिक में जो सब्जेक्ट होता है, काम करने वाला जो होता है, वो कभी भी फेल से पहले नहीं आ सकता। वो हमेशा फेल के बाद ही आएगा। उसकी जो वो है ना, उसका जो क्या कहना चाहिए, नंबरिंग है उसकी, वो 2 पे है और फेल के बाद है। मफ़ूल जो है ना, मफ़ूल यानी कि ऑब्जेक्ट, ये जो है तीसरे नंबर पर भी आता है, और कभी ये फेल से पहले भी आ जाता है, मुकद्दम जिसे कहते हैं। ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर करें, इसको आपने यकीनन लिखा होगा, लिखें इसको, ये बड़े काम की चीज़ें आपको काम देंगी ट्रांसलेशन में। अब बढ़ते हैं हम अगले पेज की तरफ। अगर आप लोगों के पास बुक है, तो आप लोग अपना नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे है, आप देखें, सबसे पहले आज उन्होंने हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, और वो वर्ड्स इसलिए हमें, वो पहले से उन्होंने हमें मीनिंग बताए हैं, मीनिंग्स बताए हैं, ताकि जब हम लोग उर्दू में तर्जुमा, इंग्लिश में इनके अरबिक और उर्दू में जब हम उसकी ट्रांसलेशन करें, तो फिर ये अल्फाज जो हैं ये हमें याद भी हो, ये हमने वहाँ इस्तेमाल करने, तो हमें इनका तर्जुमा आना चाहिए। तो उन्होंने हमें पहले ही कुछ वर्ड्स दे दिए। तामुन खाना, माउन पानी, लहमुन गोश्त, बाबुन दरवाजा, बैतुन घर। ये थे, समझ लें, अल्फाज। अब ये जो हमारी ट्रांसलेशन में अब आके यूज होंगे। अब आए हम लोग अपनी ट्रांसलेशन की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है उर्दू में तर्जुमा करें। कुछ उन्होंने हमें अरबी के वर्ड्स दिए हैं, और इन्होंने कहा कि अब आप इसका उर्दू में तर्जुमा करें। सबसे पहला वर्ड हमारे पास जो आया है वो है नसौरा रजुलुन। देखिए, नसौरा मतलब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होता है मदद करना। ठीक है, नसौरा हम पीछे पढ़ कर आए, और इसका मतलब होता है मदद करना। रजुल उनके हमें मायने नहीं पता थे, वो हमें उन्होंने ऊपर बता दिए हैं। तो हो गया मर्द। अब हमने क्या करना है, जुमला जोड़ना है। हमने यूं तो नहीं कहना ना मदद मर्द, यूं तो नहीं कहना ना। अब हमने एक जुमला जोड़ना है, और मैंने आपको शुरू में नहाव के उसमें तारीफ में भी बताया था, जुमले को जोड़ने का इसमें बताया जाता है, इसम फेल और हर्फ को जोड़ने का तरीका नहाव में बताया जाता है। तो अब हमारा काम नहाव में ये शुरू होगा कि हमने जुमला जोड़ना है, इसका बना देना। नसरा रजुलुन, ये एक जुमला आ गया। अब हमने उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन कैसे करनी है, उस एक मर्द ने मदद की, उस एक मर्द ने मदद की। ठीक है, नसरा मतलब उस एक मर्द ने मदद करना, और रजुल नसरा में उसके मायने, इनके पूरा एक माजी का जो हम लोगों ने जराबा में हम लोगों ने पढ़ा था ना, उस एक मर्द ने मारा, तो यहाँ पे रजुल उन्होंने अलग से दे दिया। अगर वैसे नसरा, अगर हम लोग खुद से, अगर हम लोग गर्दान भी ना, उसका वो हिडन एक सब्जेक्ट निकाला वो होता है ना, आप लोगों ने, अगर ना, आप लोग ये भी तो पूछ सकते हैं कि भाई मर्द की कहाँ से आई, मर्द की कहाँ से अरबिक आ गई इसमें। यहाँ पे तो खाली जराबा लिखा हुआ है, मारा, तो ये उस एक मर्द की कहाँ से आई भाई। ये हमें बताया गया है कि इसमें एक हिडन फाइल है, और ये हमने निकालना होता है सब्जेक्ट काम का। तो यहाँ पे फिर ये बनता है पूरा जुमला वाहिद मुजक्कर गायब का, उस एक मर्द ने मारा। तो सेम यहाँ पे नसरा रजुलुन, रजुलुन उन्होंने दे दिया है फाइल। कभी कभी मैंने आपको बताया था कि कभी कभी सब्जेक्ट जो होता है वो हिडन होता है, और कभी शो हो रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये शो हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आराम से कह सकते हैं उसे एक मर्द ने मदद की।
इसी तरह सेकंड जुमले की तरफ आप लोग आए, वो है अकलू तआमन। अब अकलू को आप देखें और आप गर्दान करें और आप इस सीगे की पहचान आपको हो जाएगी इंशाल्लाह कि अकलू किस वजन पर है और कौन सा ये सीगा बन रहा है। हम पढ़ते हैं इसको अकला अकला अकलू। चले हमें हमारा जुमला मिल गया, हमें सीगा मिल गया हमें। तो अकलू तो अब हमें समझ आ गया कि ये जमा मुज़क्कर गायब का है। अब हमने क्या करना है, इसका माना तलाश करना है। तो अगर आप लोगों ने मीनिंग्स याद किए हुए पीछे से तो आपको बहुत अच्छे से फिर पता होगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है उन सब मर्दों ने खाया। फिर आया तआमन। तआमन हमारे लिए एक नया वर्ड था, तो उन्होंने ऊपर हमें दे दिया। तआमन का मतलब होता है खाना। तो अब हम इसको कैसे अपने इस ट्रांसलेशन में इसको हम इस्तेमाल करेंगे, उन सब मर्दों ने खाया। अकलू तआमन, उन सब मर्दों ने खाया। ठीक है, अकला मतलब ये तो हो गया फेल। ठीक है, अब आप लोग सोचने की बात ये सोच रहे होंगे कि भाई वहां पे तो रजुलुन, यहाँ पे तो जम्मा और पेश आ गया ना, ये तामुन में, ये तामुन जो है ये फतह मंसूब क्यों आ गया। ये मैंने इसी वजह से आप लोगों को सीगों के अभी पीछे शिनाख्त बताई है। देखें अकलू जो है ना, इसमें ये अकला जो फेल है, ये वर्ब है, और वाओ जमीर मैंने अभी आपको पीछे बताया ना, ये सब्जेक्ट है। यानी कि इसमें फेल और फाइल दोनों आ गए, फेल और फाइल दोनों आ गए। अब हमें चाहिए होता है, मैंने आपको बताया था पहले फेल होता है, फिर फाइल होता है और फिर मफूल होता है। सब्जेक्ट, जिस तरह आप लोग कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट। तो ये जो है ना, ये अब हमें मफूल चाहिए था, तो ये फेल भी आ गया अकला में और फाइल भी आ गया। हमें काम करने वाले का भी पता चल गया सब्जेक्ट का, और जो उसने काम किया वो भी पता लग गया। अब जो जिस पर काम किया है ना ऑब्जेक्ट, अब हमें वो लगाना है, तो आमन लगा दिया। और जो मफरूल होता है ना, वो मंसूब होता है नस्ब। अच्छा एक बात और आप लिखें अपने नोट्स में, मैं लिखवाना भूल गई। फाइल जो होता है ना, वो मरफू होता है, मतलब उसके ऊपर जम्मा होता है। याद लिखें, कुल्लु फाइलुन मरफूउन। ये लिखें आप लोग, फाइल जो होता है वो मरफू होता है, और जो मफरूल होता है ना, जिस पे काम किया जाता है, वो मंसूब होता है, उसके ऊपर फतहा होती है, नस्ब होता है उसके ऊपर। ये आप लिख लें, इसको आप, मैं कहती हूँ हाईलाइट कर लीजिएगा ताकि आप ये कभी भूले ना। तो ये इसी वजह से तामुन जो कि वो मंसूब आया है, क्योंकि ये जिस पर काम हुआ है ना, तो ये फिर अब इस पर ये फतहा आया है। और रजुलन, जिस मर्द ने मदद की थी, तो ये उस मर्द ने ही मदद की थी, जाहिर है। जब जिसने की थी, तो मैंने आपको भी बताया वो फाइल मरफू होता है, इसलिए ये मरफू है। अच्छा उसके बाद देखिए शरीबता माअन। शरीबता माअन, उन दो औरतों ने पानी पिया। शरीबता हमें कैसे पता लगा, हमने जब इसकी गर्दान करेंगे तो हम तस्निया मुअन्नस गायब का हमें ये सीखेगा, उससे पता चलेगा। जब शरीबा 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 शरीबू शरीबत शरीबता, शरीबता माअन। और इसी तरह मैंने अभी आपको बताया है ना कि इसमें अलिफ जो है, वो ता जो है, अलिफ के बाद जो ता के बाद अलिफ है, वो तस्निया की भी अलामत है, और साथ मैंने आपको बता के आई हूँ पीछे सब्जेक्ट फाइल भी है। तो देखें यहाँ शरीबा फेल भी हमें मिल गया और सब्जेक्ट फाइल भी मिल गया। अब क्या चाहिए हमें, अब चाहिए हमें मफूल जिस पे काम हुआ है। और वो कैसे होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, उस पर ये मंसूब नस्ब आया माअन, पानी। उन दो औरतों ने क्या पिया, किस पे काम हुआ, पानी पे काम हुआ ना, पानी पिया है उन्होंने। तो पानी जो है, माअन जो है, ये नसब आ गया उस पर, यानी कि मंसूब हुआ है। अब आपका काम करने का ये है, 3 मैंने बता दिए, बाकी आप लोग कोशिश करें। कतबत इमरातुन फतह बाबन, आप लोगों ने इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है इंशाल्लाह। जहाँ समझ में नहीं आई आप लोग मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, ग्रुप में आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 100 दफा पूछे, मैं आपको 100 दफा बताऊंगी। जो चीज जहाँ नहीं समझ आ रही वहीं आप पूछें, उसको बगैर स्किप किए आपने आगे नहीं जाना, वरना बेस आपकी वीक रह जाएगी, कमजोर रह जाएगी। आगे फिर प्रैक्टिस भी होगी और आपको ज्यादा फिर सीखने का मौका भी मिलेगा। मुझे कि मैं तो सारी आपको साथ साथ सारी 1 मिनट में करके दे दूं। अच्छा कतबा आपने हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, कतबा का मतलब होता है लिखना। ठीक है, आप लोग पीछे हम लोगों ने जो पढ़ा था, कतबा उसने लिखा, तो ये कतबा है लिखना, लिखा। अब हमने इस सीगे की पहचान करनी है। आपने कतबा की जब आप गर्दान पढ़ेंगे तो आप जाके रुकिएगा कि कौन सा सीगा बन रहा है, फिर उसको आपको ये चीज क्यों समझ आ जाएगी। फिर इमरातुन
دیکھیں ابھی انہوں نے ہمیں ایک ورڈ اوپر بتا دیا نا، امراتن مطلب عورت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اب آپ نے اس کو جوڑنا ہے، یہ نہ آپ کا کام پھر شروع ہو جائے گا۔ اچھا اس کے بعد ہے فتح بابن، فتح کو بھی سیم آپ پوری گردان کریں گے، جہاں پہ فتح سیغہ آئے گا وہیں پہ سٹاپ ہوئیے گا اور اس سیغے کی شناخت کیجیے گا اور پھر آپ اس کا ترجمہ کیجیے گا۔ بابن جو انہوں نے اوپر دیا ہوا ہے، بابن کا مطلب ہوتا ہے دروازہ، ٹھیک ہے۔ دخلا، دخل البیت، دخلا بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اور اس کا مطلب یہ آپ کو پتہ ہی ہے داخل ہونا ہے، اور بیت انہوں نے ابھی ہمیں اوپر بتا دیا ہے کہ اس کا مطلب گھر ہوتا ہے۔ اسی طرح اکلت لحمن، لحمن بھی ابھی ہم پڑھ لیا، گوشت ہوتا ہے اس کا مطلب، اقرا قرآنن، اقرا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، یہ بھی میرے خیال سے پیچھے انہوں نے شاید کوئی چیز دی بھی ہے، میں دیکھ لیتی ہوں جی، قرانا پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو آپ لوگ کے میننگز اور یہ ساری چیزیں پوری ہو گئی ہیں، اب آپ نے اس کو صرف جوڑنا ہے، جوڑ کے سینٹینس بنانا ہے۔ سمجھ لیں میں نے آپ کی تقریباً 70-80% یہ میں نے آپ کی حل کر دی ہے، آپ کی ایکسرسائز یہیں پہ۔ اب آ جاتے ہیں ہم عربی میں ترجمہ کریں سوری، عربی میں ترجمہ کریں۔ اس ایک عورت نے قرآن پڑھا۔ اب دیکھیں پڑھنے کی عرب، اگر آپ لوگوں نے پیچھے آپ لوگوں نے میننگز یاد کیے نا تو پھر آپ کو یہ بہت اچھے سے یاد ہوگا، ساتھ ساتھ اس کو یاد کریں، بالکل بھی آپ نے کسی چیز کو بھی لائٹ نہیں لینا۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہاں اچھا کر لیں گے، ابھی تو پورا ویک پڑا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، آپ لوگوں نے ٹائم نکالنا ہے، یہ چیز بغیر پریکٹس کے نہیں آتی ہے، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ نہ کہیں کہ بس ہاں کلاس میں چلے جائیں گے، بس کلاس میں، کلاس سے آپ 1 گھنٹے میں کچھ نہیں سیکھ سکتے جب تک آپ خود بیٹھ کے پریکٹس نہ کریں۔ اچھا اس کے بعد ہے اس ایک عورت نے قرآن پڑھا۔ اب پڑھنے کی عربی آپ کو آنی چاہیے، سب سے پہلے آپ ان چیزوں کی آپ نے دیکھیں کہ پڑھنے کی عربی کیا ہے۔ اگر آپ کو پتا ہے تو پڑھنے کی عربی ہوتی ہے قرا، ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا۔ پھر ہم نے اب اس کو دیکھنا ہے کہ اس ایک عورت نے، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک عورت کے لیے قرا میں کون سا گردان میں کون سا صیغہ اس کے لیے استعمال ہوگا۔ ہم قرا کی گردان کریں گے، میں کر کے بتاتی ہوں، اور پھر میں اس صیغے پر جا کے رکوں گی جو انہوں نے ہم سے ٹرانسلیشن انہوں نے ہم سے مانگی ہے۔ قرأ، قرأ، قرأو، قرأت۔ اب میں یہاں سٹاپ ہو گئی کیونکہ مجھے میرا ٹرانسلیشن مل گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا ہوا ہے کہ اس ایک عورت نے مارا، تو قرأت کا مطلب ہوتا ہے اس ایک عورت نے ہی، اس ایک عورت نے، یعنی کہ پڑھا۔ اچھا مجھے اب مل گئی، میرا سمجھ لیں 50% میرا یہ جملہ یہاں پہ حل ہو گیا۔ قرأت میں یہاں پہ لکھوں گی اس ایک عورت نے پڑھا۔ اب کیا پڑھا؟ تو قرآن۔ تو میں یہاں پہ اب اس کو کیسے جوڑوں گی؟ میں کہوں گی قرأت القرآن، قرآن۔ یہ میں نے نون کے اوپر فتحہ کیوں لگائی ہے؟ کیونکہ مجھے فعل فاعل دونوں مل چکے تھے۔ میں نے آپ کو بار یہ چیز بتا رہی ہوں کہ میرے پاس سبجیکٹ بھی آ گیا تھا، میرے پاس ورب بھی آ گیا تھا، مثلا میرے پاس فعل بھی آ گیا تھا، میرے پاس فاعل بھی آ گیا تھا۔ میرا کام اب رہ گیا تھا مفعول کو تلاش کرنا۔ مفعول انہوں نے دیا ہوا ہے، انہوں نے اگر تو انہوں نے دیکھیں، اگر انہوں نے یہ لکھا ہوا ہوتا نا اس ایک عورت نے پڑھا، تو آپ صرف قرات لکھتے تھے، آپ کی ٹرانسلیشن ختم تھی یہیں پہ، آپ کی ٹرانسلیشن یہیں پہ ختم تھی، آپ کو آگے جانے کی کچھ چیز ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے آپ سے ریکوائر یہ کیا ہوا تھا۔ لیکن اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس ایک عورت نے قرآن پڑھا۔ ہم نے پہلے اس صیغے کو حل کرنا ہے، اس ایک عورت نے پڑھا۔ ہم نے یہ قراءت پڑھ لیا، ہمیں مل گیا، اس میں ہمیں پڑھنا بھی مل گیا اور کس نے پڑھا ہمیں وہ بھی مل گیا، اسے ایک عورت نے پڑھا۔ اب کیا پڑھا؟ اب ہم نے اس قرآن کو جو ہے نا یہ آگے مفعول ہم نے اس کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ہم اس کو کیسے بنائیں گے؟ قراءت القرآن، نون کے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا مفعول جو ہوتا ہے اس کے اوپر زبر ہوتا ہے، نصب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نصب ہوتا ہے، وہ منصوب ہوتا ہے ہمیشہ، اور فاعل جو کہ مرفوع ہوتا ہے۔ اب اس میں قراءت القرآن، یہ ہمیں چیز مل گئی یہاں پہ، اس ایک عورت نے قرآن یہاں پہ آپ نے اتنا کام کرنا ہے، دو ورڈ کی ہے، یہ آپ کو سکھانے کے لیے میں بتا رہی ہوں۔ اچھا اس کے بعد ہے ان دو عورتوں نے کھانا کھایا، ان دو عورتوں نے کھانا کھایا۔ اب آپ کو سب سے پہلے کھائے کی جو ورب ہے نا، جو فعل ہے، آپ کو اس کی عربک کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہم پیچھے پڑھ کر آئے نا، اکلا مطلب کھانا ہوتا ہے۔ اب ہم نے تلاش کرنا ہے کہ ان دو عورتوں نے ہم سے سوال کیا گیا، تو میں اب گردان وہاں تک پڑھوں گی جہاں تک ان دو عورتوں کا ذکر نہیں آ جاتا۔ اکلا، اکلا، اکلو، اکلت، اکلتا۔ میں اکلتا پہ آ کے سٹاپ ہو گئی ہوں کیونکہ مجھے میرا میننگ مل گیا ہے۔ ان دو عورتوں نے کھایا، اکلتا۔
مجھے اس میں سبجیکٹ بھی مل گیا, مجھے اس میں ورب بھی مل گیا ہے. ان دو عورتوں نے کھایا. اب مجھے چاہیے, اب انہوں نے ہم سے کہا ہوا ہے, اگر تو یہاں پہ جملہ ہوتا نا صرف ان دو عورتوں نے کھایا تو بس میں نے اکلتا لگا دیتی, میرا کمپلیٹ تھا. لیکن انہوں نے ہمیں آبجیکٹ بھی دیا ہوا ہے, مفعول بھی دیا ہوا ہے کہ بھئی انہوں نے کھانا کھایا ہے, کھانے کو بھی آپ نے استعمال کریں. تو اس پھر ہم نے آگے کس طرح ہم لوگ جملہ بنائیں گے؟ اکلتا طعامن, کھانے کے عربک انہوں نے ہمیں اوپر بتائی بھی ہے نا, تو طعامن میں نے اس کو نصب فتح لگا دیا, زبر لگا دیا. کیوں لگا دیا؟ یہ مفعول تھا, اس پہ کام ہوا تھا. اور اکلتا میں فاعل کیا تھا؟ تا کے ساتھ الف, جو میں پیچھے بتا کے آئی ہوں کہ یہ ضمیر تثنیہ کی بھی علامت ہوتی ہے اور ضمیر فاعل بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سبجیکٹ اور ورب تو ہمیں یہاں مل گیا. رہ گیا تھا مفعول جس پہ کام ہوا, تو وہ ہمیں تعامن مل گیا, تعامن. اچھا, اس کے بعد یہ ہے, اب ہے تیسرے جملے کی طرف آ جاتے ہیں ہم لوگ. ان دو مردوں نے قلم سے لکھا, ان دو مردوں نے قلم سے لکھا. اب وہی ہے, لکھنے کی ہمیں عربی اگر ہم لوگوں نے پیچھے یاد کیے تو آپ کو ذہن میں ہوگی کتبہ. کتبہ مطلب ہوتا ہے لکھنا. اب میں گردان کو سیم وہیں سے پڑھنا شروع کروں گی جہاں تک مجھے میری نہیں مل جاتا ہے میری. جیسے کہ ان دو مردوں نے قلم سے لکھا, کتبہ, کتبا. اب یہ دیکھیں کتابا واحد مذکر نہیں ہے, تثنیہ مذکر ہے. تو یہ کتابا, مجھے یہ تو مل گیا کہ ان دو مردوں نے لکھا. کس سے لکھا؟ تو قلم کے ساتھ لکھوں گی. یہ آپ لوگوں کے لیے ایک نئی چیز تھی. با, آپ قلم, آپ لوگ سارے یہاں پہ نوٹ ڈاؤن بھی کر لیجئے گا. قلم کے ساتھ با لگائیے گا, بالقلمی, قلم کے ساتھ. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں انگلش میں with pen, ہم لوگ کس چیز کے ساتھ لکھتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں نا with pen, میں نے کس چیز کے ساتھ لکھا. تو یہاں پہ بالقلمی, قلم کے ساتھ. رجلان بالقلم. جی جی, بالقلمی, بالقلمی, میم کے نیچے زیر لگائی گا, با جو ہے جار ہے. ٹھیک ہے, بالقلمی. ویسے تو رجلان بالقلم. نہیں, رجولانی نہیں آپ نہیں کریں گے, آپ رجولانی کو یہاں پہ نہیں کریں گے. آپ لوگ بس کتبا. مائک پلیز اپنا آف کر دیجئے, مائک پلیز آف کر دیجئے. آپ یہاں پہ رجولانے نہیں لے کر آئیں گی کیونکہ ابھی ہم لوگ صرف فرسٹ اسٹیپ کر رہے ہیں. تو ہمیں کتبا کے اندر جو ہڈن جو ہمیں دیا گیا ہے نا ضمیر فاعل, ہمیں اسی کو استعمال کرنا ہے. کتبا میں جو الف وہ ہڈن ہے, تو ہم اسی کو فاعل یعنی کہ سبجیکٹ بنائیں گے اور ہم لکھیں گے کتبا بالقلمی. رجولانی کو نہیں ہم نے لکھنا, کتبا بالقلمی. یہ جو ایکسکیوز می, یہ کتبا کا جو با ہے اس کے نیچے ہی زیر لگ جائے گی, کتب القلم. نہیں, اس کے نیچے زیر نہیں لگے گی. رجلان کا کیا بنے گا؟ نہیں جی, رجلان تو آئے گا ہی نہیں نا. رجولان نہیں آئے گا. جب کتبا دیکھیں, آپ لوگوں نے گردان پڑھی, آپ نے میننگز یاد کیے ہیں اس کے, تو آپ لوگ دیکھیں کتبا جو ہے وہ ویسے اس میں آ رہا ہے ان دو مردوں نے لکھا. تو آپ رجولانی کو کیوں لے کر آ رہی ہیں ظاہر کو؟ سمجھ آئی؟ اوکے. ٹھیک ہے, جب آپ کے کتبا میں آپ کے ویسے آلریڈی آ رہا ہے, اس میں تثنیہ کی علامت بھی آ رہی ہے اور اس میں فاعل ہڈن بھی آ رہا ہے, تو آپ رجولانی کو کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ رجولانی نہیں آئے گا اس میں. ٹھیک ہے, کتبا جو ہے با الف با آپ لکھیں گے کتبا بالقلمی, بالقلمی کے ساتھ. میرے پاس سے بورڈ کلیئر نہیں ہو رہا, ورنہ میں آپ کو لکھ کے دکھا دی. میں انشاءاللہ گروپ میں آپ کو لکھ کے یہ والا جملہ جو ہے نا میں انشاءاللہ آپ گروپ میں سینڈ کرتی ہوں. جب آپ لوگ بات کر لیتے ہیں نا تو اپنا پلیز مائک آف کر دیا کریں. ان دو مردوں نے قلم سے لکھا کتبا بالقلمی. یہاں تک یہ ہو گئے 3 جملے میں نے آپ کو کر کے دے دیے. 6 جملے تھے, 6 میں سے 3 میں نے کر کے دے دیے. اب 3 آپ نے کرنے, پورا ویک ہے, اس کو سوچیں اور جو چیز نہیں سمجھ آتی آپ اس کو پوچھے گا. اب آپ کوئی کوشچن کرنا ہے تو آپ لوگ مجھ سے کر سکتے ہیں, اور پلیز کوشچن کرنے کے بعد فوراً مائک آف کر دیا کریں کیونکہ بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. میرا دل تھا کہ میں آپ کو آگے بھی پڑھاتی ماضی حاضر کے 6 سیکھے بھی, لیکن مجھے لگ رہا ہے میں نے کہا یہ آپ لوگوں کے لیے ٹرانسلیشن ذرا تھوڑا سا مشکل ہوگا اس کو سمجھنا, تو اس لیے میں نے پھر یہیں پہ اسٹاپ کر دیا. ورنہ یہ میں نے آگے بھی آپ کو یہ پڑھانے تھے ماضی حاضر کے 6 سیکھے, کیونکہ لیکن کچھ ایسے بھی
ख़वातीन हैं ना, जो बिल्कुल भी अरबी ग्रामर नहीं पढ़ी, समझ लें ज़ीरो से स्टार्ट किया हुआ है उन्होंने, तो उनके लिए कहीं मुश्किल ना हो जाए। लेकिन अगर आप लोगों को समझ आ रहा है और आप लोग इस चीज़ की तरफ आप लोग की वो है, कबूलियत है कि आप अगर आगे पढ़ना चाहती हैं, तो मैं फिर माज़ी हाज़ी कुछ 6 सीखे करवा देती हूँ। वरना फिर बस कुरान पढ़ा हुआ है ना, कुरान पढ़ा हुआ है, उसी से निकालते हैं जो आप समझा रही हैं, कोई समझ आ जाता है। चलें ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों के हाफ़िज़े में बरकत अता फ़रमाए, इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। देखें हर काम मेहनत के साथ होता है, जुस्तजू के साथ होता है और कोशिश के साथ होता है। कभी भी बैठे-बिठाए तो कोई चीज़ हासिल नहीं होती है। आपने देखा ही होगा हमारे जो सल्फ़ सालिहीन थे वो किस तरह इल्म हासिल करने जाते थे और कितने दूर-दराज़ इलाकों का सफ़र किया करते थे। और आजकल हम तो इतने मज़े में हैं कि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, घर बैठे हमने क्लासेस लेनी होती हैं और उसमें भी हम लोग इतने सुस्त होते हैं कि हम लोग अपनी क्लासेस टाइम पे नहीं ले पाते। और अक्सर तो वैसे तो एक क्लास ही हो रही होती है ज़्यादातर तो, लेकिन वो एक क्लास के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं हो पाता। वो भी हमें ऐसा लग रहा होता है वो हमने इतना अब आप खुद देख लें कि हम लोग किस लेवल पे हैं और उनका क्या लेवल था। तो माशाल्लाह तो बस कोशिश करें, अल्लाह ताला का नाम लें इंशाल्लाह, बस कोशिश करते रहें तो ज़रूर अल्लाह ताला मदद करता है इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कर लें। और जिन्होंने ना पूछा था ना कि उनको 2 प्रीवियस उनके लेसन्स जो रहते हैं वो रिकॉर्डिंग सेंड हो चुकी हैं ग्रुप में, तो काइंडली वो जो है वो रिकॉर्डिंग सुन लें। उसमें से अगर कोई बात उनको समझ में नहीं आई तो वो मुझसे पर्सनल पूछ सकती हैं। अच्छा मैं आपको उनको एक बात बता दूँ कि जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था ना वो इल्म की फ़ज़ीलत के बारे में था। यानी कि उसमें मैंने यही बताया था कि किस तरह इल्म हासिल करना है, उसके क्या अदब-आदाब होते हैं, कैसे मुताला करना है और कुरान पाक और हदीस मैंने उन्हें थोड़ी-सी बताई थी। और बस इस बारे में था मेरा, कुछ किताब का तारुफ़ था मैंने नहव और सर्फ़ का। और जो मेरा सेकंड लेक्चर था, सेकंड लेक्चर में मैंने नहव की तारीफ़ वग़ैरह और सर्फ़ की तारीफ़ बताई थी कि नहव और सर्फ़ हम क्यों पढ़ें, हमें इनकी तारीफ़ात के बारे में भी थोड़ा-सा इल्म होना चाहिए। तो वो था शायद शुरू की बातें ये बताए थे मैंने। और ये थोड़ा-सा हम लोगों ने बस ज़रा बाकी गर्दान वग़ैरह की थी। ये थे मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मेरे। डॉक्टर साहबा प्लीज एक सवाल है कि ये जरा ज़मीर और ज़मीर फ़ाइल जो है ना ये दोबारा से बता दीजिए। ज़मीर जो होती है, ज़मीर फ़ाइल जो होती है वो एक छुपी, मैंने बताया ना कि फ़ाइल जो होता है वो एक सब्जेक्ट, पहले तो इस चीज़ को समझ लें आप लोग। फ़ाइल जो होता है वो सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं और अरबिक में फ़ाइल को कहते हैं काम करने वाले को, इंग्लिश में सब्जेक्ट को कहते हैं जो काम कर रहा होता है। जिस तरह अली गोज़ टू स्कूल, यहाँ पे अली जो है वो सब्जेक्ट है। इसी तरह अब यहाँ पे अरबिक में हम लोग सब्जेक्ट को फ़ाइल कहते हैं जिसने यानी कि काम किया हो। अब कुछ ये जो फ़ाइल होते हैं ना अरबिक में ये है, वुसअत है इसमें, माशाल्लाह इस ज़ुबान में इतनी वुसअत है, फ़साहत है, बलागत, बलीग ज़ुबान है। तो इसमें जो है ना कुछ दफ़ा जो होते हैं ना जो ये फ़ाइल सब्जेक्ट होता है, ये किसी वर्ब के अंदर छुपा हुआ होता है और कभी ये छुपा हुआ नहीं होता, ये शो हो रहा होता है, फ़ाइल जो कि ज़ाहिर हो रहा है। मैं आपको इसकी मिसाल देती हूँ, जैसे कि नसर और रजुल हमने फर्स्ट हमने पढ़ा था। तो नसरा मैंने आपको सबसे पहले इसकी एक चीज़ बताई थी कि इसमें अलामतों से खाली होता है। ये अलामतों से खाली होता है बिल्कुल, इसमें कोई भी फ़ाइल की कोई अलामत नहीं होती। इसमें हमने एक हिडन जो ज़मीर होती है ना फ़ाइल, ये ज़मीर फ़ाइल को कहते हैं जिसमें से हम काम करने वाला निकाल रहे होते हैं। तो उस एक मर्द ने मदद की, इसमें हम हिडन एक सब्जेक्ट को मानते हैं। तो बाज़ औक़ात ये कभी इसके अंदर होता है और कभी शो हो रहा होता है। अब देखें नसरा के बाद उन्होंने रजुलन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे नसरा में मैंने अब यहाँ पे हम लोगों ने हिडन फ़ाइल यानी कि हिडन जो ज़मीर है ना यानी कि फ़ाइल वो नहीं निकालना। वो इस वज़ह से नहीं निकालना क्योंकि रजुलन हमारे पास जो फ़ाइल सब्जेक्ट है ना काम करने वाला वो ऑलरेडी शो हो रहा है। अब जब वो शो हो रहा है रजुलन हमारे पास, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम नसरा में से उसमें हिडन को यानी कि निकालें। हिडन को हम उस साइड में उसमें निकालते हैं, उस वक़्त में निकालते हैं कि जब हमारे पास फ़ाइल सब्जेक्ट काम करने वाला कोई नज़र ही नहीं आ रहा होता। फिर हमने उस लफ्ज़ में से हम लोगों ने हिडन वो निकालना होता है, फ़ाइल निकालना होता है। अब जिस तरह है अकलू में मैंने सारी ज़माइर की जो शनाख्त बताई है आपको, आप इसको पढ़ लें तो आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी कि उसमें मैंने क्या-क्या आप लोगों को कौन-कौन सी ज़मीर मैंने फ़ाइल बताई है और कौन-कौन सी मैंने आपको
وہ بتائی کہ کون سا سیغہ خالی ہوتا ہے اور اس میں ہم نے اس کو ماننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے لکھوایا ہے نا سارا, تو وہ آپ اس کو غور سے پڑھیں, آپ کو جو چیز سمجھ آئے پھر مجھ سے پوچھیے گا. میں نے ساری اس میں آپ کو بتائی کہ تا کیا ہے, الف تسنیہ کی بھی علامت ہے اور یہ فائل کی بھی علامت ہے, یعنی کہ فائل کو بھی شو کرتا ہے یہ. اگر مثلا اگر تو آ جائے گا ان دو مردوں نے کھایا, تو ہم آرام سے کہہ دیں گے اکلا. بھئی اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے بھئی یہ تم نے اکلا پہ بس اتنا سی پہ جملہ پہ تم نے ٹرانسلیشن ختم کر دی, تو میں نے کہا ہاں, مجھ سے جتنی چیز پوچھی گئی تھی میں نے بتا دی. اکلا فعل ہو گیا, اب یہ جو الف ہو گیا یہ سبجیکٹ ہو گیا, جن دو مردوں نے کام کیا, میرا جملہ ختم. اگر وہ مجھ سے پوچھ لیں اچھا ان دو مردوں نے کھانا کھایا, تو میں کہوں گی اکلا طعامن, میں طعامن مفعول لگا دوں گی, میری ٹرانسلیشن ختم. بس تھوڑی سی اس کو سمجھنے کی ہے بات, ماشاءاللہ بہت ایزی ہے. اگر آپ لوگ اس کو کر لیں, آپ اس کو تھوڑا سا دھیان دیں, تو یہ کوئی اتنی میرے خیال سے نہیں, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہ تھوڑا سا نا اس میں جو اعراب لگاتے ہیں نا, جیسے راجلن میں دو پیشیں آئی ہیں, لیکن تعامن میں زبریں آئی ہیں, اس لیے مطلب زبر آپ کہہ لیں رفع آئی ہے, تو یہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے کہ کہاں ہم نے یہ رفع لگانی ہے اور کہاں ہم نے جو ہے نا وہ پیش لگانی ہے, ذمہ لگانا ہے. دیکھیں جہاں تو آپ کے پاس کوئی آبجیکٹ کوئی چیز کا ذکر آیا ہوا ہے, یہاں دیکھیں جیسے کہ یہاں پہ آیا ہمارے پاس, اس ایک عورت نے لکھا کتبت امراتن, دیکھیں آپ لوگ ٹرانسلیشن میں اب امراتن پہ دو وہ آ گئی ہیں, مرفوع آ گئی ہیں, کتبت امراتن. یہ ہم نے اس لیے یہاں پہ امراتن پہ لگا دیا کیونکہ ہمارے پاس اب کوئی اور چیز نہیں تھی, بس جملہ ہمارا یہیں پہ ختم ہو گیا تھا کہ ان دو عورتوں اس ایک عورت نے لکھا کتبت امراتن. کس پہ لکھا, کیا لکھا, انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا ہوا, تو یہ چیز ہماری یہیں پہ ہم لوگوں نے اس کو سٹاپ کر دیا. ہم نے کتبت اس کو یعنی کہ فائل بنا دیا, سوری فعل بنا دیا, امراتن کو ہم نے فائل بنا دیا. جب ہمارے یہ اس کے اوپر ضمہ آ گیا کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس مفعول تھا, یہ ہم نے اس کو ضمہ, لیکن اگر کیا کہتے ہیں جیسے کہ آ جاتا کتبت امراتن علی صفحن, جیسے کہ اگلی دیکھو عورت نے صفحے کے اوپر لکھا ہے کچھ بھی, یعنی کہ یا پھر کوئی اور آپ کوئی اور جملہ سوچ لیں, ویسے صفحن چلے میں بتا دیتی ہوں. تو کتبت امراتن, تو پھر ہم نے یہاں پہ لگانا تھا صفحن, صفحن پھر ہم نے لگا دینا تھا, اور ہم نے کتبت کو وہ کر دینا تھا, اس میں ہم نے فعل فاعل دونوں کو ہم نے کر دینا تھا, یعنی کہ یکجان کر دینا تھا. اور ہمیں کیونکہ ہمارے پاس مفعول آ گیا تھا, مفعول آ گئے تھے. یاد رکھیے گا دو قسم کے فعل ہوتے ہیں, ایک فعل لازم ہوتا ہے, ایک فعل متعدی ہوتا ہے. یہ ایکسٹرا بات بتا رہی ہوں, اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو. فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جو فعل اور فاعل بس دو چیزوں پہ جملہ ختم ہو جاتا ہے, اس کے بعد آپ کو اتنی حاجت نہیں رہتی کہ اتنے پوچھنے کے, اب میں کیا پوچھوں, بس ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گئی, اس نے مدد کی بس. اب ہم لوگ اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھتے, بھائی کہاں مدد کی, کس کی مدد کی, کیسے مدد کی, بس ہم جملہ سمجھ آ گیا ہمیں, ہاں بھائی کسی نے مدد کی ہوگی. اور ایک جملہ ہوتا ہے کہ زید نے علی کی مدد کی, یا کسی ایک آدمی نے کسی کی بھی مدد کی. تو اب ہمیں سمجھ آ گیا, اچھا یعنی کہ جیسے کہ چلے میں آپ کو یہ نصر رجلن سے ہی بتا دیتی ہوں. اب یہاں پہ خالی ہے نصر رجلن, اسے ایک مرد نے مدد کی, یہ فعل لازم ہے. فعل لازم کیسے ہے, فعل اور فاعل پہ جملہ ہو گیا کمپلیٹ آپ کا, بس اب ہمیں کوئی حاجت ہی نہیں رہی, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم آپ پوچھے, بس کسی مرد نے کی ہوگی مدد. لیکن اب ہم کہہ دیں کہ نصر رجل امرن, بھئی وہ ایک آدمی نے نا عمر کی مدد کی تھی یا زید کی مدد کی تھی, کسی کا بھی آپ نام لے لیں. تو اب میں جب لگاؤں گی نا, تو میں لگاؤں گی نصر رجل امرن. امرن جو ہے نا وہ منصوب ہو جائے گا, جس پر کام یا جس کی مدد کی گئی, تو وہ پھر منصوب حالت ہے اس میں آ جائے گا, نصب میں آ جائے گا. اس جملے کو کہتے ہیں متعدی, جس میں فعل فاعل مفعول آ جائے, یعنی کہ جہاں مفعول سے مل کر کوئی جملہ پورا نہ ہو اور آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ ہاں بس. اب جیسے یہ دیکھ لیں آپ, اس میں کتنی ساری جملے ایسے مل جائیں گے. اس ایک عورت نے قرآن پڑھا, یہاں دیکھیں قرآن آ گیا نا, مفعول بھی, یہ فعل فاعل مفعول بھی ہو گئے, متعدی ہو گیا جملہ. انہوں نے ساری چیزیں ہمیں دے دی. اس عورت نے کیا کام کیا, اس عورت نے پڑھا, قرآن پڑھا. اچھا ان دو مردوں نے کس کے ساتھ لکھا, قلم سے لکھا. جملہ یوں بھی ہو سکتا تھا ان دو مردوں نے لکھا, بس جملہ ہمارا ختم تھا, کتبہ. لیکن انہوں نے ساتھ ہمیں یہ بھی دیا ہے کہ کس کے ساتھ لکھا ہے, بھائی قلم کے ساتھ لکھا ہے, تو یہ جملہ متعدی ہو گیا, اس میں فعل فاعل مفعول آ گیا, جملہ کمپلیٹ ہو گیا. ایک ہوتا ہے فعل فاعل جو صرف فاعل پہ بات ختم ہو جائے, نصر اور رجل جیسے کہ ضمہ آ گیا, اور ایک ہوتا ہے فعل فاعل اس کے ساتھ پلس اس کے ساتھ مفعول آ جائے.
وہ پھر اس کے ساتھ اگر مفعول آ جائے تو یاد رکھیے گا، میں نے اسی وجہ سے یہ اس کا اعراب بتایا تھا کہ جو فاعل ہوتا ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور جو مفعول ہوتا ہے وہ نسبی حالت میں ہوتا ہے، اس کے اوپر 2 زبر آتے ہیں. ٹھیک ہے، مزید کچھ اگر آپ لوگوں نے، اگر آپ لوگ کے ذہن میں اشکال ہو تو آپ لوگ پرسنلی جی میرے مجھے ساتھ پوچھ کیجیے گا انشاءاللہ. میں نے یہی پوچھنا تھا کہ اصل میں کہنا تھا کہ ایکچولی نا یہاں گروپ میں جو مجھے ابھی تک فیل ہوا ہے، آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ سب اتنا ہیوی مواد ابزارب نہیں کر رہے. میں اپنے آپ کو تو اس میں شامل کرتی ہوں کہ لفظ آپ کے لیے شاید وہ بول بول کے بہت کامن ہو، ہمارے کام میں بھی اس کے، تو وہ آپ تھوڑا تیز بولتی ہیں. وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ میں نے لکھوایا، یقین جانے کہ میرا خیال ہے نہیں سب لکھ پائے، ایسا ہوگا جہاں تک مجھے لگتا ہے. میں نہیں لکھ پائی بارہ. آپ لوگ نا ایسا کیا کریں، اگر ویسے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آہستہ بولوں، میں اپنی سپیڈ کم رکھوں. یہ ہے کہ ریکارڈنگ آپ کے پاس آتی ہے انشاءاللہ، تو آپ لوگ کے پاس جب آپ سن لیا کریں اور اس میں سے کچھ بھی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے نا، تو آپ لوگ میرے سے جس طرح مرضی 100 دفعہ آپ لوگ کوشچن کیا کریں. آپ لوگ کوشچن نہیں کرتے. دیکھیں سوالات جو ہوتا ہے نا پوچھنا، یہ بھی آدھا علم ہوتا ہے. آپ جب سوالات نہیں پوچھیں گی تو آپ کو جواب، آپ کو کیسے پتا، آپ کی نالج میں اضافہ کیسے ہوگا جب آپ نے سوال نہیں پوچھنے. آپ نے کہا ٹھیک ہے بس میم نے پڑھا دیا، بس اس کو بس حل کریں گے، یا کسی کی دیکھ لیں گے گروپ میں کس نے کیسے کیا لکھا ہے، چیٹنگ کر کے چلے. میں یہ تو نہیں، اللہ معاف کرے، بدگمانی نہیں کروں گی، لیکن ویسے ایک جس طرح عام یعنی کہ ایک وہ بنا ہوا ہوتا ہے ایک، اچھا بس ٹھیک ہے اس سے تھوڑا سا دیکھنا، اچھا اس نے ایسے لکھا، چلے لکھ کے بس ٹھیک ہے اسائنمنٹ. یہ چیز نہیں ہوتی. آپ سوال کریں بھئی مجھے یہ چیز نہیں پتہ چل رہی ہے، آپ نے یہ کیسے ہوا. تبھی آج میں ہاں نے جی، میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بس تھوڑا سا سپیڈ اپنی تھوڑی کم رکھیں. وہ شاید آپ روانی سے پڑھاتے ہوئے تیز بول جاتی ہیں. ایکچولی جو میں اسٹوڈنٹس کو پہلے پڑھاتی ہوں نا الحمدللہ، ان سب کو میری اتنی زیادہ عادت ہو چکی ہے، اب مجھ سے کوئی شکایت ویسے کرتا نہیں تھا. اب جو میرے پرانے اسٹوڈنٹس تھے ان کو پتا ہے کہ جو میم ہیں وہ اسی طرح تیز تیز پڑھاتی ہیں، بلکہ اب تو وہ بھی ماشاءاللہ تیز تیز لکھنے کے عادی ہو گئے. تو مجھے ایک وہی عادت ہوگی، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اپنی سپیڈ آئندہ نیکسٹ کلاس میں اس کو میں کم رکھوں انشاءاللہ، اور آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے. السلام علیکم میم، مجھے ایک کوشچن یہ کرنا تھا کہ آپ کے لیکچر کی سب سمجھ تو آئی ہے، لیکن بس تھوڑا سا ایک مجھے جو ایشو فیس کرنا پڑ رہا ہے جو ٹرانسلیشن میں، عربی ٹرانسلیشن میں، اس میں جیسے اب آپ نے کہا نا کہ اس ایک عورت نے قرآن پڑھا، تو آپ نے قراءت القرآن کہا، تو بس یہ تھوڑا سا اگر ہمیں گائیڈ لائن مل جائے کہ ہم نے کب زیر لگانی ہے، کب ہم نے پیش لگانی ہے، کب ہم نے جو ہمارا آبجیکٹ ہے اس کے اوپر ہم نے ڈبل وہ 2 پیش کرنی ہے، اس میں اگر تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں. دیکھیں جب آپ لگائیں گے نا، جب کوئی معرفہ ہوتا ہے نا، جب ہم نے کسی کو معرفہ بنانا ہوتا ہے، آپ کو معرفہ، دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ لوگ سٹیپ بائی سٹیپ ہی سیکھیں گے. اگر میں آپ کو زیادہ چیزیں بتانے لگ جاؤں تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے. چلیں آپ اتنی چیز سوچ لیں کہ جب ہم نے کسی چیز کو معرفہ بنانا ہوتا ہے نا، تو معرفہ میں جب ہم الف لام داخل کرتے ہیں، اس کے اوپر الف لام داخل کرتے ہیں تو وہ تنوین کو قبول نہیں کرتا، یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو قبول نہیں کرتا. اب میں قراءت القرآن، میں نے جب الف لام قرآن کے ساتھ میں نے اس کو خاص میں نے بنا کے الف لام اس پر میں نے لگایا ہے، تو میں اس پر قرآنن تو نہیں پڑھ سکتی نا، قرآن یہ تنوین کو معرفہ نہیں قبول کرے گا. اچھا اس کے بعد ایک ہوتا ہے، یہ اس کو معرفہ کہتے ہیں. اب ایک ہوتا ہے نکرہ. نکرہ وہ ہوتا ہے جس پہ الف لام نہ لگاؤ اور وہ تنوین کو قبول کر لیتا ہے. جیسے کہ ایک مثال ہے، ان سب عورتوں نے دروازہ کھولا. جب آپ لوگ اس کی عربک بنائیں گے تو اس میں آپ لوگ کیا کریں گے، اس میں آپ لوگ کریں گے فتحنا بابن. بابن یہاں پہ آپ دیکھیں لگائیں گے. یہ دیکھیں یہ چیزیں آپ کو ساری ایک ہی دفعہ میں نہیں سمجھ آ جائیں گی، آہستہ آہستہ اسٹیپ کے ساتھ چلیں تو یہ زیادہ سمجھ آ جائے گی. جتنا بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ لوگ بے شک آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تو آپ لوگ مجھ سے پوچھیں، لیکن اتنی زیادہ چیزیں اگر میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی آپ لوگ سارے کنفیوز آپ لوگ ہو جائیں گے. اب یہ جو فتحنا بابن یہاں پہ جو ہے، یا میں فتحن البابا تو نہیں کر سکتی، فتحن البابا تو نہیں کر سکتی. اگر کرنا چاہیں تو آپ اس کو بھی معرفہ بنا سکتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن مجھے زیادہ جو اس میں سوٹیبل ہمیں لگتا ہے وہ ہے فتحنا بابن. ان عورتوں نے دروازہ کھولا. میں نے اس کو نکرہ بنا دیا. جیسے اگلا لفظ اگر ہے ان سب مردوں نے گوشت کھایا، اکل لحمن ہوگا، لحمن بھی مطلب نکرہ میں آئے گا. جی بارک اللہ فیک، زبردست، ماشاءاللہ. یہ دیکھیں یہ اس طرح یہ خود بخود نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا یہ دماغوں میں آتی رہتی ہے چیز. دیکھیں ماشاءاللہ زبردست، یہی تھی اس کی ٹرانسلیشن.
जी, और छठे की शरफ़ता माइन आएगा या मान आएगा? ये मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है। ये आ जाएगा शरबतिल माआ। ये आप वही बता रही हूँ, आप इसको ना ऐसे भी बना सकती हैं शरबतिल माआ, और अगर चाहें तो आप शरीबत माअन भी बना सकती हैं। नहीं, एक और आता है ना, तो शरफ़ता माइन या माअन? माअन। माअन। माअन भी हो सकता है अगर आप तनवीन, वैसे मैं आपको अपना बताऊँ ना, मैं अक्सर ना अलिफ लाम के साथ करवा देती हूँ। शरीबतिल माआ, शरीबतिल माआ, माआ, हमज़ा के ऊपर एक नस्ब, ये भी मफ़ूल की अलामत है। 2 ज़बर ये भी आ जाएँ, ये भी नस्ब की अलामत है। और किसी का क्वेश्चन है तो कर लें, वरना फिर मैं क्लास को एंड करूँ, क्योंकि मैंने अगली क्लास की तरफ जाना है इंशाल्लाह। आप लोग इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा। कोशिश है पूरी, बाकी जब तक अल्लाह ताला हिम्मत दे इंशाल्लाह नहीं, कोशिश नहीं, तो आप होगी। लोग देखिए हिम्मत करें। मैं आपको अपनी एक बात आप सब लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि जब मैंने ये 9th क्लास में ये मैंने पढ़ी थी ग्रामर, ये जो कायदा है ना मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, 9th क्लास में मैंने पढ़ा था। साथ-साथ स्कूल भी जाती थी और आके दोपहर में एक मदरसे में पढ़ने के लिए भी जाती थी। आप यकीन करें मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ता था, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। मैं आती थी और आके कहती थी ये क्या है? ये पता नहीं क्या बताते हैं वो लोग, कभी ये लगा दो, कभी ये लगा दो, कभी ये लगा दो। तो ये यानी कि 9 मैट्रिक मैंने ऐसे ही यानी वो कर लिया। उसके बाद जब मैं दरसे निज़ामी में गई, तो थोड़ा-सा समझ आया, थोड़ा-सा समझ आया। देखिए एक बार में कोई चीज़ समझ नहीं आती, ये बात है बार-बार प्रैक्टिस। फिर मैं दरसे निज़ामी में गई, तो जब फिर वहाँ पे भी शुरू हुआ ये कायदा, मैंने कहा लो अब यहाँ पे भी ये कायदा पढ़ना है। फिर मैंने कहा चलो अब पढ़ना तो है, अब इसको अच्छे से अब समझते हैं। फिर मुझे थोड़ा समझ आया, थोड़ा समझ आया। फिर मैं एक और मदरसे में गई, फिर मैंने वहाँ पढ़ा, फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फिर सारा समझ आया। देखिए आप देखिए हमारा कुरान पाक जो है, उसमें कितनी हिकमतें हैं वो नाज़िल हुआ है। वो एक एक अल्लाह ताला अब हर चीज़ पे कादिर है, वो चाहे तो एक ही दफ़ा में भी तो उतार के नाज़िल कर देते कि ये लें कुरान पाक, बस मैंने अब दे दिया, अब आप जाके इसको पढ़ें और करें। नहीं, उसकी कितनी हिकमतें हैं, वो क्यों इतना आहिस्ता-आहिस्ता तदरीज ब-तदरीज उतरा। तो सेम ऐसी कुछ चीज़ें सीखने के कुछ मराहिल होते हैं, आप एक दफ़ा नहीं सीखेंगे। आप लोग एक दफ़ा मेरे पास से सीख के कहीं जाएँगे, कहीं आपको ये कायदा फिर कहीं दोबारा पढ़ने लग गए, फिर आपको देखना इससे भी अच्छा ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि अब ये चीज़ दोबारा रिपीट होगी। तो कितनी दफ़ा ये चीज़ें कितनी दफ़ा ये रिपीट होती हैं, फिर कहीं जाके समझ आती हैं। तो ये आप भी समझे वो 9th-10th वाले है मैं आपके सामने चाहे वो एजेस जो भी हो गई है। चलिए अल्लाह ताला आप लोगों को बरकतें दे, अल्लाह ताला आपके हाफ़िज़े में, और मैं ना वो बस कोशिश करें, अल्लाह ताला का नाम लेके बैठा करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से मदद माँगे, तहज्जुद में उठा करें। आपको पता है तहज्जुद में अल्लाह ताला कितने करीब होते हैं, तो आप यकीन करें मैं तो मान ही नहीं सकती तहज्जुद में कोई दुआ ना कबूल होती हो, माँगी हो ना हो कबूल। आप एक दफ़ा उठें, उठ के ज़रा अल्लाह ताला के सामने दुआ करें कि या अल्लाह मेरे हाफ़िज़े में बरकत अता फ़रमा, फिर देखें आपके हाफ़िज़े में बरकत कैसे पड़ती है, तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी समझ में आने लग जाएँगी। तो ये तो तजुर्बा है मेरा, तो आप लोग भी इस पे इंशाल्लाह अमल करें, तो ज़रूर इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। चलिए ठीक है, क्लास हम अपनी एंड करती हूँ। कोई कमी कोताही हो गई तो माफ़ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अस्सलाम अंता वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।